ہے وہ سیگمنٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ان سب کے لیے جو کہ اس وقت وائرل انفیکشن سے سفر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں اور گلے خراب ہیں، کھانسی ہے، فلو ہے، بخار ہے، سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ اور ابھی میں بات کر رہی تھی، میرے جو معزز مہمان ہیں میں ان کا انٹروڈکشن بھی کراؤں گی، لیکن جب ہم بات کر رہے تھے آپس میں تو انہوں نے کہا کہ نمونیا کے کیسز بہت زیادہ آج کل بچوں میں خاص طور پہ وہ آ رہے ہیں۔ ابھی سردی آئی نہیں ہے اور ہم پاکستانی پہلے ہی بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ بیماری کی وجہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں یہ ایک تو سموگ ہے اور پھر اور بھی اس کی بہت ساری ریزنز ہے۔ اب ان ریزنز کو تو میں نہ ہی گنواؤں تو اچھا ہے، کیونکہ صبح کا وقت ہے، مارننگ شو ہے۔ تو جی آج یہ جو سیگمنٹ ہے، جیسے کہ میں نے بیماریاں تو ساری بتا دی، تو اسی پہ ہم بات کریں گے، لیکن بات کریں گے ہم جو ابھی ہمارے ساتھ معزز مہمان ہے، ہماری ہومیوپیتھک فزیشین ہے یہ۔ جی ہاں، ہومیوپیتھک میں کیا اس کا طریقہ علاج ہے، کون سی ایسی دوائیاں ہیں، اور ہومیوپیتھی کے بارے میں بچپن میں مت سنا کرتے تھے نا کہ میٹھی گولیاں دیتے ہیں، بڑا سلو پروسیجر ہوتا ہے، بڑے لمبے عرصے تک دوائی کھانی پڑتی ہے، تو پھر جا کے آپ کو کہیں افاقہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو انہی سے بات کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک فزیشین جناب فائزہ زریں صاحبہ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم میڈم، آپ آئیں، آپ نے ٹائم نکالا۔ تو ابھی جیسے میں نے بتایا، آپ باتیں کرتے ہوئے بھی اب آپ یقین کریں، ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرا بندہ کھانس رہا ہے، زکام ہے، بخار ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہاں، ابھی تو 99% جو لوگ ہیں وہ اسی کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چینجنگ ویدر ہوتا ہے تو ہماری باڈی کا جو ڈفرینٹ سسٹمز ہوتے ہیں وہ نیچرلی وہ باہر کے انوائرمنٹ کے لیے وہ ریسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فار دا ٹائم بینگ ہماری باڈی کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ڈفرینٹ آؤٹ سائڈر انوائرمنٹل افیکٹ کازز ہیں وہ ہمارے ہیلتھ کو کافی متاثر کرتے ہیں۔ اس میں صرف اسموگ ہی کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، یا اسموگ کی وجہ سے زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو پھر اسموگ جو ہے وہ میرا تو ویک بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے اور ابھی تک کھانسی ٹھیک ہی نہیں ہوئی، دوائیاں کھا کے۔ کیا ایسے پیشنٹس کو کیا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب موسم ان منتھس میں چینج ہونا ہے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یہ ویدر چینجنگ ہونا ہے۔ نومبر میں تو کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے، لیکن ابھی لاہور کا جیسے ٹیمپریچر ہے وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے نا، کہ کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کبھی ایک دم سے دن کے وقت تو بہت گرمی ہو جاتی ہے، اور رات کو وہی۔ تو یہ اسی طرح سے جیسے ہمیں اپنے جب ہم اے سی یوز کرتے ہیں، تھرموسٹیٹ، ہمیں ٹیمپریچر اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بھی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ویدر ہمیں پہلے ہی پریکاشنلی اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ موسمی بخار اور وائرل انفیکشن، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ موسمی بخار جو ہے وہ موسٹلی ہوتا ہے کہ جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے، ٹیمپریچر فلکچویٹ ہونے سے، کچھ تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے، اور جو وائرل ڈیزیزز ہیں نا وہ تو وبائی مرض ہے، وہ کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے، گرمی میں، سردی میں، کسی بھی موسم میں جو ہے وائرس کسی بھی پرسن کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو تھروٹ انفیکشن ہے، جیسے کف ہو گئی، اس میں فلو ہو گیا، اس میں فیور ہو گیا، یہ وائرل ہے، اس سے کتنی جلدی یہ پھیلتا ہے، دوسرے جو ہیں اس پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا اس کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے، دوسرے چاہ کے بچ سکے نا بیچارے؟ بالکل، جب ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہر ایک کو یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے۔ ویدر جب چینج ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم پریکاشنز پراپر نہیں کرتے، جیسے ابھی آج کل کے ویدر میں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی کلودنگ پراپر کریں۔ ابھی بھی ہم اسی زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، مئی جون جولائی کے زون میں لان کے کپڑے پہن رہے ہیں، کاٹن پہن رہے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے نا۔ تو اگرچہ وہ ہے کہ ویدر ابھی اس طرح سے ٹھنڈ نہیں آئی، لیکن ہمیں اپنی کلودنگ پراپر رکھنی چاہیے، اپنی ڈائٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، ڈائٹ کو جو ہے اکارڈنگ ٹو دا ویدر کرنا چاہیے۔ ٹھنڈ تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ ویسے بھی بتا دیا ہے، موسمیات والوں نے، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ وہ جو ہم سوچ رہے تھے نا گرمی اتنی شدید پڑی ہے تو سردی بھی اب کی بار اتنی ہی شدید پڑنی ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، سردی اس طرح سے نہیں پڑنی ہے جیسے پہلے پڑتی تھی، اس دفعہ سردی کم پڑے گی۔ تو پھر بھی اچھا، اسموک کے دنوں میں سانس اور گلے کے امراض بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے باہر نکلتے ہوئے، اور اپنی غذا میں ایسی کون کون سی چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ہے سب اس سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے تو جو ہے بچے اور
ایلڈر پیپلز جو ہیں جو ضعیف اور بزرگ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ صبح کے ٹائم زیادہ اسموک ہوتی ہے یا آفٹرنون میں مغرب کے ٹائم زیادہ اسموک ہوتی ہے. تو اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ دن کے وقت روٹین میں شیڈیول کریں. اور دوسری بات یہ ڈائٹ میں جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں بہت لائٹ ڈائٹ یوز کرنی چاہیے جو ہماری فطرت کے اکارڈنگلی ہے. وہ ہے کہ ہماری بیسک گٹ ہیلتھ جتنی اچھی ہوگی ہمارا امیون سسٹم بھی اتنا ہی بہتر ہوگا. لیکوڈ ہاٹ لیکوڈس لینے چاہیے. ہمارے پاس اتنی ہربز ہیں, ہربل ٹی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ملٹھی جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. جیسے تھروٹ میں انفیکشن ہے, چیسٹ میں انفیکشن ہے, آپ اپنی نارمل ٹی جب بناتے ہیں تو اس میں آپ ملٹھی پاؤڈر یا ملٹھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا بوائل کریں. ناب بہت اچھا ہے, بنفشہ لیوز بہت اچھا ہے. انٹرنیشنلی یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اتنی, اور ہمارے پاس جو ہے خاص طور پہ لاہور شہر میں ہمیں یہ ساری ہربس جو ہے اویلیبل ہے. یخنی کا استعمال کریں, گرم دودھ کا استعمال کریں, ہلدی والے دودھ کا استعمال کریں. جو ہم اتنی دیر تک اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں نا, تو اینٹی بائیوٹکس تو نیچر نے ہمارے اکارڈنگ ٹو آور ہمارے فزیولوجیکلی جو ہے ہماری بایولوجی جو ہے اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہربس بنا دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جنجر ہے وہ ڈرائی فارم میں لیں یا ویسے ہی ہے. شہد ہے وہ بہت اچھا. کلونجی از دا بیسٹ سائنسائٹس کے پیشنٹس کے لیے جتنا اچھا. بلیک سیڈ ہے, بلیک سیڈ آئل ہے. آپ کلونجی لے سکتے ہیں, آپ ڈیلی آپ لیتے رہیں یا اس کو بیچ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا؟ ایک پنچ جو ہے وہ آپ ڈیلی اپنے بریک فاسٹ میں, ہاں جی, ایک پنچ کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ آپ اپنے بریک فاسٹ میں ریگولر بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو کرونک سائنسائٹس کے پیشنٹس ہیں ان میں بلیک سیڈ آئل کا میریکل رزلٹ ہے. لائف ٹائم کے لیے جن کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سائنسز کا آپریٹ ہوگا اور کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے, تو سائنسز کے کنجیشن کے لیے سب سے بیسٹ ہے کلونجی. بالکل کلونجی. بلیک سیڈ آئل لیں. بلیک سیڈ کا جو ہے وہ اسٹیم بھی لے سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں جو ہمارے نیچرل فوڈز ہیں, ہنی کا استعمال ہے بچوں کو بڑوں کو وہ لازمی کروانا چاہیے کیونکہ ایک نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے. اچھا, جب آپ کو کھانسی یہ نزلہ وغیرہ جب ہوتا ہے تو آپ کو کب ڈاکٹر پہ جانا چاہیے؟ ہم تب جاتے ہیں, ہم پہلے خود یہ دیسی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں, جو شاندہ پی لیا, ادرک کی چائے پی لی ہے, یہ جیسے میں کر رہی تھی تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو کب فوری طور پہ ڈاکٹر پہ جانا چاہیے؟ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو فلو ہوا ہے تو فلو کو ایک دم آپ کو نہیں روکنا چاہیے, ایک دم آپ کوئی انجیکشن لگوا لیں یا کوئی ایسی اینٹی بائیوٹک لے لیں کہ آپ کا فلو فوری رک جائے, تو وہ بھی آپ کے برین کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. جو میں نے آپ کو ہربس کا بتایا ہے نا اور نیچرل جو میں نے آپ کو انگریڈینٹس بتائے, دیز آر دا ایسینشیلز. یہ آپ اپنی روٹین میں شامل رکھیں جب ویدر چینج ہو رہا ہو, پریکاشنلی پریونٹیو میڈیسن کے طور پہ, پریونٹیو میئرز کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ کلینکس اور ہاسپٹلس جو ہے اس ٹائم پہ بھرے ہوئے ہیں. ہر گھر میں 1 2 3 بندے ایسے ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں. میں نے یہ ہسٹری دیکھی ہے کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ گزر رہا ہے اس میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو افیکٹڈ نہ ہو. اور موسٹلی اسی لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جنجر ٹی پی لی ہے بس یہ تو اس سے ہم ریکور ہو جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس فوری طور پہ جانا ضروری ہے کیونکہ پیشنٹ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ان سائڈ میرے کیا چل رہا ہے. اسی لیے یہ نمونیا میں, ایستھما میں, الرجک جو ہے وہ ایون کہ ہارٹ ڈیزیزز جو ہے وہ بھی ٹریگر ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر فلیکچویٹ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جو ہے جیسے ہی سمٹمس ہو فوری طور پہ جانا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر فائزہ, ہمیں یہ بھی بتائیے گا, اب ہومیوپیتھی کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. ایلوپیتھی کا تو ہم نے بہت سنا, اور ہومیوپیتھی کا میں بتا رہی تھی کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ اس کا بڑا دیر سے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ایک لمبے عرصے تک جاری و ساری رہتا ہے. اور بچپن میں ہم نے نا پتہ چلا نا کہ ہومیوپیتھی سے کسی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, کسی بڑے کا, کسی بزرگ کا, تو اس کی وہ چوری ہم نے ڈبی میں سے وہ گولیاں نکال کے کھانی کو میٹھی ہوتی تھی. تو یہ ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے کیا واقعی, اور ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے بتایا ہے, کہتی ہیں کہ آج بھی
لندن کے اندر جو رائل فیملی ہے انہوں نے آج بھی وہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس کو وہ اپناتے ہیں اور اسی کے تھرو اپنی تمام تر جو بیماریاں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. دیٹس مین کہ گورے جو ہیں وہ آج بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا سلو, بڑا مطلب وہ زمانہ قدیم کا کوئی یہ, تو اس کے بارے میں نہیں. اب تو ہومیوپیتھک میں بہت ایڈوانس آ گیا. ہماری ماشاءاللہ سے فارماسوٹیکلز ہیں, انہوں نے ٹیبلٹ فارم میں, سیرپ فارم میں یہ میڈیسنز جو ہیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. تو ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ مت ہے. جو جتنے بھی سائنسائٹس کے پیشنٹس ہیں, یہ رینائٹس اور الرجیز کے پیشنٹ ہیں, ودن 1 or 2 days ریکور ہو جاتے ہیں. منٹوں میں رزلٹ ملتا ہے. صرف فزیشین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہومیوپیتھک ایک پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ ہے. ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے اس کے مزاج کے مطابق, اس کی کنڈیشن کے مطابق, اس کے اسپیسیفک سمٹمز کے مطابق, اس کی امیون سسٹم کے مطابق ہمیں میڈیسن ڈائگنوز کرنی ہوتی ہے. تو اگر ایک ہی میڈیسن جو ہے وہ ہر پیشنٹ کو یوز کرائیں تو وہ پھر اس صورت میں رزلٹ نہیں ملتا. ادروائز بہت کوئک رزلٹ ہے. کوئک ہے. اور کس طرح سے آپ اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ آپ نے بتایا آپ ہجامہ بھی کرتی ہیں. جی, اور پلیز بتائیے گا. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سیف ہے, خاص طور پہ بچوں کے لیے. بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھی از دا فرینڈ آف چلڈرن. اچھا, بچوں کے لیے جو ہے بہت سیف ہے, بہت افیکٹو ہے, بغیر کسی اس کے سائیڈ افیکٹ کے ریکوری ہے لائف ٹائم کے لیے. تو ہجامہ جو ہے وہ الحمدللہ یہ ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, اس میں تو بہت ہی شفا ہے. اس سے ہم باڈی کی سرکولیشن کو امپروو کرتے ہیں, بلڈ کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. جب ہماری باڈی میں ہیلدی رچ بلڈ سپلائی ہمارے باڈی آرگنز کو ملتی ہے تو ہماری نیچرلی ہماری ہیلتھ انہینس ہو جاتی ہے. اچھا, بچوں میں آپ نے کہا کہ بچے زیادہ تر جو ہیں وہ ہومیوپیتھک سے, اب پیرنٹس جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے زیادہ افیکٹو ہے. یہ قوت مدافعت بچوں کی بڑھانے کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں؟ غذا میں ایسی کون کون سی چیزیں ہم شامل کر کے بچوں کی قوت مدافعت, تاکہ ان کا امیون سسٹم جو ہے نا اس کو مائیں اسٹرانگ مزید امپروو کر سکیں؟ بچوں کے لیے میں ماؤں کو یہ جی مشورہ بھی دوں گی اور ان کو ریکویسٹ بھی کروں گی, کیونکہ بچوں کا لائف سٹائل بہت سیڈیٹیو ہو گیا ہے. بچوں مائیں موبائل یا اس طرح کے ٹولز میں بچوں کو بزی رکھتی ہیں, جس سے سائیکلوجیکل ڈیزیزز تو بڑھ رہی ہیں لیکن فزیکل ڈیزیزز بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. بچوں کو اچھی ہیلدی ڈائٹ دیں, ہر چیز بچوں کو انٹروڈیوس کرائیں, ریسیپیز اپنی چینج کریں. بچے تو ظاہر ہے وہ انسرٹن ہوتے ہیں, ایک دفعہ ایک چیز کھائی دوسری دفعہ پسند نہیں آئی, لیکن کوشش کریں کہ جو نیچرل فوڈ ہے بچوں کی ڈائٹ میں شامل ہو. جو موسمی سبزیاں اور پھل ہیں وہ ضرور ان کی ڈائٹ میں شامل ہوں, اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. موبائل اور باقی چیزیں ٹولز جو ہیں ان کا ایک ٹائم رکھیں, لیکن بچوں کو سوشلائز کریں. بچوں گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میرے پاس جو بچے آتے ہیں میں ان سے خاص طور پہ یہ کوسچن ضرور کرتی ہوں کہ اسکول میں کسی گیمز میں ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ اب یقین جانے کہ 90% کہتے ہیں نہیں. 10% ہے جو بچے خود ہی شوقین ہوتے ہیں وہ گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے بچوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ کافی افیکٹ کرتا ہے. لیٹر آن جو ہے وہ بہت سے پرابلمس جو ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز سامنے آتے ہیں. اور یہ ماؤں کی بیسک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے. بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ بچوں کو نیچرل فوڈز کی طرف لے کے آئیں, جو آپ خود کھاتے ہیں. اپنے بچے کو دسترخوان پہ بٹھائیے, اس کو وہ چیز ضرور کھلائیے. بچہ اگر کہے بھی کہ نہیں مما میں نے یہ نہیں کھانا, جیسے آج کل کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کھائیں ایگزیکٹلی. اور یہ جیسے بچے آج کل کے جی یہ ریڈ بینس بنے ہیں تو میں نے نہیں کھانے, کریلے بنے ہیں تو او مائی گاڈ میں نے کریلے نہیں کھانے. حالانکہ کریلا اتنی اچھی سبزی ہے. یہ ماؤں کی ذمہ, چاہے آپ ڈانٹ کے کھلائیں, جیسے ہماری امیوں نے ہمیں کھلایا ہوا ہے ڈانٹ کے, بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں تھپڑ بھی پڑ جاتا تھا کہ کھانا ہے بیٹا, جو ٹینڈے اگر پکے ہیں تو وہی کھانے ہیں, شلجم اگر پکے ہیں تو وہی کھانے ہیں. چوائسز نہیں تھی نا, اب بچوں کے پاس چوائسز بہت ہیں. اب بچے خود ہی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کیا کھانا ہے. وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ چلتا ہے جی وہ باہر جب ڈور بیل ہوتی ہے تو کہ نہیں بچوں کا کھانا آ گیا. تو یہ سب چیزیں یہ آپ کی اور میری مطلب ماؤں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے. اچھا, اسموک کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, اسموک اب کم نہیں ہونی ہے, مینٹلی آپ پریپیئر رہیے گا, یہ زیادہ ہی ہونی ہے.
تو اب اسموک سے بچنے کے لیے کیا ماسک جو ہے یہ ہمیں بچاؤ کے لیے کتنی حد تک یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اسکول خاص طور پہ اسکول گوئنگ بچوں کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، بچے جب صبح اسکول جاتے ہیں تو ماسک ضرور لگائیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب باہر آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں تو ماسک یہاں پہ ہوتا ہے، ماسک نہیں لگا ہوتا. لیکن جب بچے جو ہے وہ کہیں کلاس روم میں ہیں تو ماسک لگا ہوتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچر کے ڈر کی وجہ سے نا، ٹیچر کے ڈر کی وجہ سے. صبح اور شام کے ٹائم جب باہر جائیں، کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہو تو تب ماسک ضرور لگائیں. ماسک ضرور لگائیے. اچھا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ماسک ایک رکھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے وہ لگاتے ہیں، ضرورت ہو گھر جاتے ہیں تو وہ اتار کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر وہی نکالتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پورا دن لگائی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر شام کو گھر جاتے ہیں وہ اتارتے ہیں اور اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. ان کے بارے میں بھی بتائیے. نہیں، یہ تو ایزیلی اویلیبل ہے، اس کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ڈسٹ پارٹیکلز اور سب سے وہ ایک دن بعد ڈیلی کے نیا ماسک یوز کرنا چاہیے. بالکل، آپ نے اگر ایک ماسک لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بس اللہ حافظ ہے، سردیاں اسی کے ساتھ آپ نے نکالنی ہے. جیسے آپ نے جا کے ایک کوٹ لے لیا ہے تو اب آپ نے پوری سردیوں میں وہی پہننا ہے. یہ ماسک ہے، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہے. اور بچوں کے لیے بھی آپ، اور وہ سرجیکل ماسک آج کل تو ایزیلی اویلیبل ہے نا. بالکل، آج کل تو بہت ایزیلی اور چیپ اس میں مل جاتا ہے. نہیں، اب اسموگ آ گیا، اب ہم پاکستانی، ہم کہاں باز آئیں گے؟ رنگ بازیاں تو پاکستانی اس میں تو نمبر 1 پہ ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی دھندا ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اس کے پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں. اب یہ آ گئی ہے اسموگ، سردی آ گئی، اب دیکھیے گا ماسک کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، نایاب ہو جائیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے. اور ملے جیسے کورونا میں ہوا تھا، آپ کو تو ماسک ملتے ہی نہیں تھے، بلیک میں ملنے لگ گئے تھے آپ کو. ہوم میڈ بھی بنا سکتے ہیں کسی سافٹ، اس کو آپ واش کر لیں، اس کو واش کر سکتے ہیں، واش کریں آپ اچھی طرح. وہ بلکہ زیادہ اچھا آپ سجیسٹ کر رہی ہیں. تو وہ کورونا کے دنوں میں تو فیشن بھی آ گیا تھا نا، جس طرح کے کپڑے اسٹچ کرواتے ہیں، برانڈس نے جس طرح کے کپڑے ہوتے تھے خواتین کے، اسی طرح کا آپ کو ماسک بھی ملتا تھا آپ کو، ہے نا. بالکل بالکل. تو لانگ ٹائم ماسک بھی یوز کرنے سے اور ریپیٹ کرنے سے جو ہے، اگر کسی کو پرابلم نہیں ہے کھانسی کی، چیسٹ پرابلم کی، وہ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے. تو آپ کو ڈیلی ماسک چینج کرنا ہے. یس. اچھا، اب کچھ لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ ماسک لگا لیتے ہیں تو آپ کو چلنے میں، واک کر رہے ہیں آپ تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، بڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر وہ جیسے تو تھوڑی دیر نیچے کر لیا، پھر تھوڑا سا جب آپ کو لگا کہ نہیں یار یہ تو ڈینجر ہے میرے لیے، پھر آپ نے اوپر کر لیا. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہ سانس کا جن کو پرابلم ہوتا ہے، بیسیکلی وہ ان کے جو ناک میں غدود ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جو ہومیوپیتھک میں اس کا بڑا اچھا طریقہ علاج ہے، اس کے بارے میں ہمیں ریکمینڈ کریں ایسے پیشنٹس کے لیے جن کو کہ سرجریز کی طرف آنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ آپریشن کروائیں، فوری طور پہ سرجری کروائیں جو یہاں پہ غدود ہوتے ہیں ناک میں آپ کے. ہومیوپیتھک میں جو جتنے بھی ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز ہیں، ایستھما ہے، اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اسپیسیفک ایج، اپنی امیونٹی، اس کے مطابق ڈاکٹر سے ڈائگنوزس کے بعد ہی کوئی میڈیسن لینی چاہیے. ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پبلک میں ہر ایک کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہے. تو کرونک سائنسائٹس ہے، اس کا 100% ٹریٹمنٹ ہے. اس کے پیشنٹس جو ہیں لائف ٹائم کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کو سرجری ریکمینڈ ہوئی ہوتی ہے. الرجیز کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. یہ جو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے ہیں تو 8-10 چھینکیں آتی ہیں، اس کا ہومیوپیتھک میں بہت اچھا لائف ٹائم، اور ہزاروں مریض جو ہیں وہ الحمدللہ اس سے بہتر ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہر ایک کا دیکھیں پروفیشن الگ ہے، ہر ایک کا جو ہے مزاج الگ ہے، ہر ایک کی جو ہے ریکوائرمنٹ الگ ہے، اس کا امیون سسٹم کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو ہومیوپیتھک میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ پلان دیا جاتا ہے کہ جو اسی سے جو ہے ریپڈ اور پرماننٹ ریکوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فائزہ، آپ کے پاس زیادہ تر پیشنٹ کس قسم کے آتے ہیں؟ آپ نے بتایا بچے آپ کے پاس زیادہ ریشو ہے بچوں کی، اور وہ بھی نمونیا کے آج کل کیسز جو آپ نے کہا کہ ویدر چونکہ چینج ہو رہا ہے تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس کا تو آپ نے ہمیں بتا دیا. اور خواتین میں کس قسم کے امراض لے کے خواتین آپ کے پاس آتی ہیں؟ ویدر چینجنگ میں اصل میں بچوں کو اسی لیے کمپلیکیشن ہوتی ہے، ماؤں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جرنل کف ہے، فلو ہے، یا جو ہے ان کی چیسٹ میں کنجیشن ہے. فوری طور پہ وہ ڈاکٹر کو رجوع نہیں کرتی. تو اسی لیے جو ہے نمونیا اور ایستھما کے پیشنٹس جو ہیں وہ کمپلیکیشن میں آ جاتے ہیں. خواتین میں ہارمونز کے جو پرابلمس ہیں، جیسے مینوپاز کے سمٹمز ہیں، ہاٹ فلیشز اور موڈ سوئنگز،
ڈپریشن کے پرابلم، ڈپریشن کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھک میں، بالکل چڑچڑاپن، ویسے بھی ڈپریشن، انگزائٹی، سلیپ ایشوز جو ہیں، اور اس کے علاوہ پی سی اوز کے پرابلم آج کل بہت زیادہ کامن ہے، ہر دوسری، میں تو کہتی ہوں خواتین کے سارے مسئلوں کا حل یہ جو آپ بتا رہی ہیں ایک ہی ہے کہ شوہر اپنا ATM کارڈ ان کو دے دیں یا اپنا کریڈٹ کارڈ ان کو دے دیں کہ لو جا کے شاپنگ کرو اچھی سی، ایک دن کی چھوٹ دے دیں، تو وہ میں کہتی ہوں ساری پرابلم آٹومیٹیکلی آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا آپ کو. شام کو جب آپ گھر آئیں گے شوہر بھی خوش، بچے بھی خوش اور بیگم بھی خوش.